ناظرین کرام، فیض رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور اگر یہ کہوں کہ یہ خوش آمدید کہنا فیض رمضان میں سال 2022 میں رمضان المبارک میں آخری مرتبہ ہے، کیونکہ آج ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور آج کی اس مبارک شب کی نسبت سے ہم اللہ رب العالمین کے حضور دعا بھی کریں گے، اور ہماری خواہش بھی تھی، بلکہ خواہش کیا تھی کہ مولانا صاحب نے یہاں تشریف لانا تھا، جناب مفتی نعمان نعیم صاحب، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مصروفیات ہیں، چیزیں ہیں، کچھ ارجنٹ بیسس پہ انہیں کچھ مسائل کا سامنا ہوا، جس وجہ سے مفتی صاحب یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ ہم انہیں آن کال لیں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز جناب مفتی سعد جاوید صاحب ایک مرتبہ پھر دن بھر کی تھکان کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سعد بھائی، شکریہ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ سعد بھائی انشاءاللہ دعا کرائیں گے اختتام میں، اور دعا کی جائے گی، اللہ کے حضور اپنے دامن کو پھیلایا جائے گا۔ فیض رمضان ٹرانسمیشن جس کا آغاز یکم رمضان سے الحمدللہ ایک بہت ایمرجنسی کسی کیفیت میں ہوا تھا، آج یہ ساری باتیں کھل کے جی سامنے آ رہی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت مضبوط رکھا، بہت مستحکم رکھا، ایک کے بعد ایک چیز ہماری بہت مربوط انداز میں الحمدللہ جامع انداز میں آگے بڑھی، اور کوشش ہماری یہی تھی کہ دنیاوی خرافات سے ذرا دور رہا جائے۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں انہیں وہ خرافات سے بچ سکیں، معاشرتی جو اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کر سکیں، تو ہم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس رمضان ٹرانسمیشن کو ڈیزائن کیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے تفسیر قرآن مفتی صاحب کی زبانی سنی، ہم نے تفسیر احادیث کا ایک پورا سیگمنٹ رکھا، جس میں عبید الرحمن روفی صاحب نے، جس میں عزیزی صاحب نے، اور مختلف علماء کرام نے آ کر ماشاءاللہ احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہمارے سامنے بیان کیا۔ ہم نے انبیاء سیریز کے نام سے ایک منفرد سا ایک پروجیکٹ ہم لے کر آئے تھے، جس میں مولانا جہان یعقوب ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اچھا جی، آپ کو بتاتے چلیں کہ محتمم جامعہ بنوریہ عالمیہ کہ جن کے انڈر اور سپرویژن میں یہ ٹرانسمیشن، یہ پورا بنوریہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، جناب مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند جناب مولانا نعمان نعیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، اول تو یہ کہ آپ کی بہت کمی ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آپ کی کچھ ایسی مصروفیات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں نہیں آ سکے۔ آج الحمدللہ فیض رمضان مکمل ہو رہا ہے، آج اختتامی تقریب ہے اس کی، اس وقت کیا کہیں گے فیض رمضان ٹرانسمیشن کے متعلق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیض رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو فیض رمضان کی پوری ٹیم ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس رمضان میں ماشاءاللہ انتھک محنت کر کے کوششوں کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو کامیاب بنایا۔ اور میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر میری ملاقات کافی لوگوں سے ہوئی، تو وہ ان حضرات نے یہ بات کہی جو مدینہ میں رہنے والے مقیم ہیں، جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے مقیم ہیں، انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہوئی، اس حوالے سے ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے گھر والوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ جو مسئلے مسائل کی نشست ہوا کرتی تھی، اسی طرح خاص مہمانوں کی جو نشست تھی، اسی طرح یعنی ہر سیگمنٹ جو ہے ماشاءاللہ فیض رمضان کا بہت ہی بہترین اور اعلیٰ قسم کا تھا، اور اس میں بہت ہی جید علماء اس ٹرانسمیشن میں آئے، اور جو کہ اس وقت جو ہے نا وہ مایہ ناز علماء کہا جا سکتا ہے، اور ان کے فالوئنگ جو ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ تو ایسے سارے علماء ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن میں آئے، تو میں کہوں گا کہ جو فیض رمضان کی ٹیم ہے، خاص طور پر مولانا سلمان ربانی صاحب، حمزہ حسن اور مولانا حسن صاحب، اور اسی طرح اور خاص طور پر میں آپ کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں اس رمضان میں ٹرانسمیشن کو لے کر چلے، اور جو بھی اس رمضان ٹرانسمیشن میں آیا اس نے ماشاءاللہ ہر انداز میں تعریف کی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ پورا ٹیم ورک ہے، اور بغیر ٹیم ورک کے انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور ماشاءاللہ اتنے اچھے ساتھی ہمیں ملے ہیں، یہاں تک کہ عبد الحکیم جس نے ہر انداز میں ہمارا تعاون کیا، ساتھ رہا، اور مجھے سب کے نام میں نہیں لے سکتا،
اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن میں ہے، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے اس کو کامیاب بنایا، اور میں امید کرتا ہوں اس طرح کی ٹرانسمیشن ہوتی رہے گی تو معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی، اور معاشرے کو ایک نالج ملے گی، ایک اچھی معلومات ملے گی، اور اسی طرح بچوں کے حوالے سے بہت زبردست آپ لوگوں کے پروگرام رہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی یونیک قسم کا آپ کا ایک یہ ٹرانسمیشن تھا، اور اس کے اندر کوئی ہلڑ بازی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی غیر شرعی کام نہیں تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے روزوں میں فرق پڑتا، اور اسی طرح کوئی ایسے کام اس میں غیر شرعی کام نہیں تھے جس کی وجہ سے آپ کے عبادات کے اندر خلل پڑتا، بلکہ آپ کی ٹرانسلیشن ایسی تھی کہ اس کو سننے سے اور اس پر عمل کرنے سے آپ کی عبادت کے اندر اضافہ ہوا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے بھی بہت فائدہ ہوا۔ اور آپ کا خاص طور پر یہ جو سیگمنٹ تفسیر کا مولانا جہان صدیقی صاحب نے لیا، اور اسی طرح مفتی صاحب نے، اور غرض یہ کہ جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ آئے وہ اپنی فیلڈ کے ماہرین تھے، اور تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے۔ آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب یہ آپ کی سرپرستی ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اعتماد کیا اور اس کے بعد اس ٹیم نے الحمدللہ پرفارم کیا، آپ کی سرپرستی میں یہ کام جاری ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں دکھائیں گے۔ مفتی صاحب آج تو ہم آپ سے محروم رہے، لیکن انشاءاللہ عید کے پہلے دن آپ سے انشاءاللہ اسی سائٹ پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہمارے عید کے اسپیشل پروگرام میں۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں۔ انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین کرام، جناب مولانا مفتی نعمان نعیم صاحب محتمم جامعہ بنوری عالمیہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور ان کی سرپرستی میں ان کے ویژن دیے ہوئے ویژن کے اوپر یہ ساری چیزیں پلان کی گئیں، اور ان کا ایک اعتماد تھا اس ٹیم کے اوپر، ایک ایسی ٹیم کہ جو پہلی مرتبہ اتنا بڑے پیمانے کے اوپر ایک ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کرنے جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ اوپر کے اعتماد کو اس ٹیم نے بھی درست ثابت کر کے دکھایا۔ اور یہ بات میں بھی کہنے کو بالکل حق سمجھتا ہوں کہ جس موقع کے اوپر نعمان بھائی کی سرپرستی کی ضرورت ہوئی، جہاں کوئی چیز آئی، کسی چیز کو ہرڈل نعمان بھائی نے بننے نہیں دیا، الحمدللہ انہوں نے کہا جی آگے سے ہم لیڈ کر رہے ہیں، آپ پیچھے کام کیے جائیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج یہ دن ہے کہ ہم 29ویں شب کی ان بابرکت ساعتوں میں اس فیض رمضان ٹرانسمیشن کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اختتام پر لے کے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعد بھائی روز قرآن پاک آپ کی زبان سے سنا اور آج مکمل بھی کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ ہی سے گزارش ہے کہ ان اختتامی لمحات میں ہم ہاتھ پھیلائیں گے، ناظرین بھی پھیلائیں گے، اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھائیے، دعا کیجئے ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اس ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، اور انشاءاللہ پھر ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں آپ بھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد انك على كل شيء قدیر۔ اللہم اہدنا ویسر الہدى لنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔
اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الہ العالمین، اے مولا کریم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ خفیہ ظاہر اور باطن کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن و سنت کا متبع بنا۔ الہ العالمین، ہر قسم کی رسومات، خرافات، بدعات اور مادیت کے پیچھے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی دین کا خادم بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے خدمت دین میں اپنی زندگی صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، آپ کی بارگاہ میں اس مبارک رات میں ہم ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، یہ مبارک رات بہت ہی مبارک ہے۔ تیرے حبیب نے اس رات کے اندر تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ ہم اس حکم کی تعمیل میں اللہ کھڑے ہیں۔ تو جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے۔ اے اللہ، تیری رضا اور تیرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی صرف کرنے کی بہت کوشش کی۔ اللہ، کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، سست ہیں، غافل ہیں، ساری کمیوں کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ مولا، ہمیں ان کمیوں کوتاہیوں کے اوپر شرمندگی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ناکامی کے اوپر جو ہے شرمندگی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اس شرمندگی کے اوپر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو کھڑے ہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، جیسے یہ مبارک لمحات ہمیں تو نے نصیب کیے، جیسے ہمیں گزارنے چاہیے تھے نہ گزار سکے۔ اے اللہ، جس طریقے سے ان دنوں میں ہمیں تیرے سامنے جھولی پھیلا کر تجھ سے لپٹ کر مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے۔ اے اللہ، یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن اللہ، راستہ تو تیرا ہی ہے، در تو تیرا ہی ہے، اور کہاں جا کر مانگیں گے، اور کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اور کس سے درخواست کریں گے، کس سے بھیک مانگیں گے۔ مولا، اگر کوئی ایسا راستہ ہے تو بتا، وہاں چلے جاتے۔ اے اللہ، کوئی در ہے تو بتا، ہم وہاں جھک جاتے۔ اے اللہ، کوئی دربار ہے جہاں پر یہ ملتا ہے تو ہم وہاں چلے جاتے، لیکن تو قرآن میں بار بار کہہ چکا، کوئی در نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی مزار نہیں، میں ہی میں ہوں۔ اے اللہ، تو ہی تو ہے، ہم اس کے اقرار کے ساتھ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، تو فیصلہ کرتا ہے، اپنے بندوں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ، ہم نے بے انتہا غلطیاں کی، اے اللہ، شمار میں بھی نہیں ایسی غلطیاں کر لی۔ اے اللہ، نادانی میں بھی کی ہیں، علم کے ساتھ بھی کی ہیں، خواہش نفسانی کے تابع ہو کر بھی کی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کی ہیں۔ اللہ، خجالت و شرمندگی کے ساتھ سب کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو معترفین کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، تو کہتا ہے جو میرے سامنے آ کر اعتراف کر لے میں بخش دیتا ہوں۔ اللہ، ہم بغیر لگی لپٹی کے اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ ہم نے ہر موقع پر تیرے حکموں کو پامال کیا، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، تیرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں سے روگردانی کی، لیکن اے اللہ، مجرم بن کر تیرے سامنے کھڑے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس جرم پر معافی بھی مانگ رہے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، جو بھی کوشش و کاوش ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی، تیری رضا کے لیے کی ہے مولا۔
تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کی ہے اے اللہ تو جانتا ہے، یہاں کوئی مادیت نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے تابع چل کے ہم نے کیا ہو۔ اے اللہ ضرور کمی ہوئی ہوگی، کوتاہی یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن اے اللہ مقصود تیرے حکم کو تیرے بندوں تک پہنچانا تھا، تیرے نبی کے لائے پیغام کو ہر درد ہر گھر تک پہنچانا تھا۔ اے اللہ اس کے لیے ہم نے کوشش کی، اپنی بساط کے مطابق جو ہو سکا ہم نے کیا۔ ہم سے اے اللہ جو کمی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرما دے، جو ہم سے اور ہونا چاہیے تھا نہ کر سکے اس کی آئندہ کے لیے توفیق مرحمت فرما دے۔ اے اللہ رمضان مبارک کے چند ساعت ہیں، ایک آدھا دن باقی ہے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ تو معاف کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ وہاں تیرے حبیب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اللہ کی بخشش نہ لے سکے۔ مولا ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اللہ ان بدبختوں کے اندر خود کو شمار نہیں کروانا چاہتے۔ اے اللہ ہمیں اس فہرست سے خارج فرما دے، اے اللہ ہمیں اس فہرست سے خارج فرما دے، اے اللہ تو اس فہرست میں ہمیں شامل فرما دے جو تو نے متقین کی بنائی ہے، جو تو نے محسنین کی بنائی ہے، جو تو نے صدیقین کی بنائی ہے۔ اے اللہ ہم ان جیسے تو نہیں، نہ ہم تقوی کے نظام میں مبتلا ہیں، نہ ہم محسنین کی صف میں اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، نہ صدیقین کے اندر کہیں ہمارا شمار ہے، لیکن اے اللہ ہم متقین محسنین صدیقین کا دم بھرتے ہیں۔ اے اللہ ان سے نسبت و تعلق کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، ان سے واسطے کو اپنے لیے متاع عزیز جانتے ہیں، اور خاص طور پر تیرے نبی تیرے حبیب سے نسبت کے دعوے دار ہیں۔ اے اللہ جھوٹی ہی صحیح ہم مانتے ہیں، اللہ اس نسبت کے اندر ہم کھوٹے ہیں، اے اللہ اس نسبت کے اندر ہم کھوٹے ہیں، اے اللہ لیکن ایک نسبت تو ہے، تعلق کا دعوے دار تو ہیں، اے اللہ ہماری اس نسبت کو قبول فرما دے۔ اس نسبت کے واسطے سے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان جا اللہ تیرے سامنے اس موقع پر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اے اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پوری دنیا سے ہم سے تعلق رکھنے والے، ہماری اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑنے والے، جس نے جو ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہم ان کی دعائیں آپ کی بارگاہ میں کیا پہنچائیں گے، آپ تو ان کے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ وہ اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ ہم سے ایک اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا۔ مولا ہم جانتے ہیں ہمارا تعلق کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اللہ ہم جانتے ہیں تجھ سے ہمارا تعلق ویسا نہیں ہے جس طرح وہ گمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تو اپنے بندوں سے ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے ہم سے ایک اچھا گمان رکھا ہے، ہم سے ایک اچھی امید رکھی ہے، ہم سے ایک اچھے جو ہے کہ خواہاں و طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو ان کی امیدوں پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گمانوں کو سچ کر دکھا، اور ان کی حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے احباب تھے، اے اللہ سب نے اپنی جان پر صبح و شام لگا کر محنت کی ہے، اللہ وہ محنت صرف آپ کی رضا کے لیے تھی۔ اے اللہ ان سب کے علم میں عمر میں برکت نصیب فرما، ان کو رزق وافر حلال نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس ٹرانسمیشن سے جڑے ہوئے اور ہمارے متعلقین احبا اعزاء اقارب اور ہمارے ساتھ پوری دنیا سے جو لوگ یہاں جڑے ہیں، اے اللہ سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما، ہر قسم کی جسمانی ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حسن بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اے اللہ انہوں نے دعا کا کہا ہے، ہمارے نذیر ناصر بھائی انہوں نے دعا کا لیے کہا ہے، ہمارے سلمان بھائی کے والد صاحب سیف اللہ ربانی صاحب ہمارے بڑے محسن ہیں، اے اللہ وہ بھی بیمار ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ادارے کے اندر جو ہے جتنے اساتذہ بزرگ بڑے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے نیکی کی کوشش کی ہے، یقیناً کوشش ہے، اے اللہ ہم اسے فخر کے طور پر پیش نہیں کرتے، یا اللہ اس کو تو قبول فرما۔ اس کوشش کے اندر ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں، خصوصاً مولانا نعمان نعیم صاحب، ان کے بھائی مولانا فرحان نعیم صاحب، اور جتنے بھی جامعہ کے
منتظمین ہیں جنہوں نے اس کوشش میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ سب کو اس کا پورا پورا اجر و بدلہ نصیب فرما، اے اللہ سب سے بڑھ کر اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے اولین محتمم حضرت قاری عبدالحلیم صاحب اور پھر ان کے فرزند ارجمند مفتی نعیم صاحب رحمہم اللہ، دونوں حضرات نے کاوشیں کر کے دین کا یہ ادارہ قائم کیا۔ یا اللہ دلوں کے حال کو تو جانتا ہے، تو نے اس طرف موڑا، اے اللہ ہم تو ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں اسلام کو ہم نے اپنی آغوش میں دیکھا، اے اللہ انہوں نے تو اسلام بصیرت کے ساتھ قبول کیا تھا، تیرے دین کے ساتھ بصیرت سے وابستہ ہوئے تھے، انہیں اللہ تو نے اس دین کی خدمت کے لیے قبول کیا تھا، اے اللہ انہوں نے جیسے اس خدمت کو کیا، اے اللہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی پوری کوشش سے اس ادارے کو قائم کیا اور اس ادارے کے اندر دینی خدمت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں کے لیے دروازے کھول دیے، ان کے لیے صبح و شام ایک کر دی، ان کے لیے زندگی کے مختلف مشکل ترین دروازوں سے گزر گئے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے، اے اللہ جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کی خدمات میں اگر کوئی کمی کوتاہی ان سے سرزد ہوئی بھی ہو، یا اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں نے ان کے لیے دعا کے لیے اٹھے ہیں، اللہ ہمارے محسن ہیں، دین سے نسبت میں انہوں نے ہمارے لیے اپنی کوششیں کاوشیں صرف کی ہیں، اے اللہ تو ان کو پورا پورا اجر عطا فرما دے، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، جب تک یہ ادارہ قائم ہے قیامت تک قائم رہے، یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے، اس کے ہر نیکی کے اندر انہیں شامل فرما دے، قاری عبدالحلیم صاحب کی قبر کو روشن فرما، مفتی نعیم صاحب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جو اس وقت احبہ اعزاء اقارب جو اس ادارے سے وابستہ ہیں سب کی جان و مال میں الہ العالمین اضافہ فرما، ہمارے مولانا نعیم صاحب کو اپنے والد صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما، جس طرح ان کے والد ہر طالب علم کے لیے ہر دل عزیز تھے، ہر ایک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، ہر ایک کے لیے بڑی سی بڑی مشکل سے ٹکرا جانے والے تھے، ایسی ہمت، ایسا حوصلہ، ایسا صبر انہیں بھی نصیب فرما، انہیں بھی اپنے والد کی طرح آگے بڑھ کر ان دین کے مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے معاونین کو اس کے ساتھ جو وابستگی دینی نسبت سے رکھتے ہیں ان کو خوب ترقی نصیب فرما، الہ العالمین یہاں جو اساتذہ دینی خدمت میں مصروف ہے اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما، انہیں اپنے خزانہ غیب سے خوب دنیا کے اعتبار سے بھی نواز دے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اعلیٰ درجات کا بندوبست فرما دے، جتنے طلباء یہاں پر موجود ہیں اے اللہ سب کی جان کی حفاظت فرما، سب کو دین کے ساتھ مخلص کر کے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس دین کے پیغام کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر استحکام پیدا فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اس کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ کوئی ایسا مرد جری پیدا فرما، کوئی ایسا مرد حر پیدا فرما کو جس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو لیا گیا تھا اس مقصد کی یہاں تکمیل کر دے، اے اللہ ایسا کوئی مرد جری یہاں پیدا فرما، ایسا مرد حر پیدا فرما، اے اللہ اس ملک کے وطن عزیز کو جو لوگ جو ہے اس کو استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو قوت بخش دے، ان کو طاقت عطا فرما، اے اللہ جو اس ملک کو انتشار اور افتراق کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اے اللہ تو ان کی ساری مکر و تدبیر کو تار عنکبوت کی طرح توڑ دے، ان کی ساری تدبیروں کو یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ ہمیں ایک جان ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس وطن عزیز کے استحکام میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بیرون سے اور باہر کی دنیا سے اس وطن کے لیے سازشیں کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ وطن کمزور ہو، یہاں دین کمزور ہو، مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑے، اے اللہ ان کی سازشوں اور تدبیروں کو اپنی خزانہ غیب سے اپنی طاقت اور قوت سے توڑ دے، اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر واپس پلٹ دے، اے اللہ اس ملک کے اندر جو جہاں جس شکل میں دین کی خدمت میں مصروف ہے اے اللہ تو ان کے عمل میں اخلاص پیدا فرما، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما اور ان کی ہر کوشش اور کاوش میں ہمیں بھی حصہ دار بنا، اے اللہ
اے اللہ اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے اوپر بھی نظریں گاڑے بیٹھا ہے، اے اللہ ان کی بری نظروں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس وطن کے لیے آج تک جس نے جہاں جہاں جس جگہ پر قربانی دی، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ علماء نے جو قربانی دی ہے اس کو بھی قبول فرما۔ ہمارے جو ہے فوج نے جو اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانی دی اس کو بھی قبول فرما۔ ہمارے وطن عزیز کی اس پاک فوج کو جو اس کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، الہ العالمین تو انہیں اتنی طاقت اور قوت بخش کہ جو بھی میلی آنکھ اس وطن عزیز کی طرف اٹھے اسے پھوڑ دے۔ یا اللہ جو لوگ اس ملک وطن عزیز میں دین کے اندر نقب لگانا چاہتے ہیں، ہمارے علماء کو ایسی طاقت قوت بخش کہ وہ ہر محاذ پر اس دین میں نقب لگانے والوں کو منہ توڑ جواب دینے والا ہوں۔ یا اللہ اس وطن عزیز میں، اس ملک پاکستان میں جو 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، اے اللہ اس رات کی برکت سے اس وطن عزیز میں خوشحالی نصیب فرما دے، معاشی ترقی نصیب فرما دے، معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو اعلیٰ فرما دے، اور ہم سب کو بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم لا تجعل قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔